فضا علی شاہ ہاشم احمد شاہ کے کمرے میں موجود تھی، جو اس وقت دلہن بن چکی تھی۔ اس کا دل اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے وہ پسلیوں کو توڑ کر باہر نکل جائے گا۔ ایک مشرقی لڑکی ہونے کے ناطے وہ فطری طور پر شرمیلی اور سہمی ہوئی تھی، کیونکہ یہ اس کی شادی کی رات تھی۔ اس نے اس رات کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا۔ وہ میٹرک کی طالبہ تھی اور 2 گھنٹے پہلے تک اس کی شادی کا کوئی سراغ نہیں تھا۔ وہ اپنی عادت کے مطابق موبائل پر کارٹون کہانیاں پڑھنے میں مصروف تھی، جو دلہا دلہن کے ساتھ لکھی جاتی ہیں۔ اچانک زرینہ بیگم طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوئیں اور فضا علی شاہ کو موبائل میں مصروف دیکھ کر غصے اور پریشانی میں گر گئیں۔ کیا پاگل ہو گئی ہو فضا علی؟ کیا تم ہر وقت اس ٹیڑھے منہ کو دیکھتی رہتی ہو؟ گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا مصیبت ہے؟ تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے؟ تمہیں کسی چیز کی خبر نہیں ہے؟ تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے؟ یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اب تم چھوٹی بچی نہیں ہو کہ ہر بات بتاتی اور میں سمجھاتی جاؤں۔ اب جلدی اٹھو، تمہارے چچا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہمیں فوراً تمہاری ضرورت ہے، ہسپتال جانا ہے۔ زرینہ بیگم نے اسے ڈانٹ کر اور حکم جاری کر کے تیزی سے واپس مڑ لیا۔ جب فضا علی شاہ نے چچا کی طبیعت کے بارے میں سنا، وہ اچانک اٹھ بیٹھی، جلدی سے کپڑے پہنے اور چادر لپیٹی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ حکیم علی شاہ اور زرینہ بیگم پہلے سے ہی تیار کھڑے تھے۔ اگلے 20 منٹ میں وہ ہسپتال کے ایمرجنسی ایریا کے باہر موجود تھے، جہاں ہاشم احمد شاہ بے چینی سے ٹہل رہا تھا اور یقیناً حکیم علی شاہ کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے انہیں دیکھا، اس نے حکیم علی شاہ کو گلے لگایا۔ وہ اپنے دادا نعیم احمد شاہ سے زیادہ اپنے چچا حکیم علی شاہ کا لاڈلا بھتیجا تھا اور اپنے دل کی ہر بات ان سے شیئر کرتا تھا، لیکن وہ اپنے دادا سے بھی بے پناہ محبت کرتا تھا۔ پھر حکیم علی شاہ ان کی بیوی اور بیٹی نعیم احمد شاہ کے ساتھ ہاشم احمد شاہ کے ہمراہ کمرے میں پہنچے۔ سامنے کا منظر حکیم علی شاہ کا دل چاک کرنے کے لیے کافی تھا۔ ان کی بیوی شازیہ بیگم ایک طرف دیوار کے ساتھ بینچ پر سر جھکائے رو رہی تھیں اور تسبیح پڑھنے میں مصروف تھیں۔ ان کے سامنے بستر پر لیٹے نعیم احمد شاہ پر کمزوری اور درد کے آثار نمایاں تھے۔ ایک ہی دن میں گویا ان کے جسم کا سارا خون نکل گیا ہو۔ حکیم علی شاہ تیزی سے بستر کی طرف بڑھے اور اپنے بڑے بھائی کا ہاتھ لے کر اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ بھائی جان، آپ نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے، اللہ آپ کو صحت دے۔ بھائی جان، برائے کرم جلدی ٹھیک ہو جائیں۔ آپ کو اس حال میں دیکھ کر میرا دل ٹوٹ رہا ہے، میں آپ کو اس درد میں نہیں دیکھ سکتا۔ حکیم علی شاہ نے خود پر قابو رکھنے کے باوجود خود اٹھ کھڑے ہوئے۔ اپنے چھوٹے بھائی کی آواز سن کر نعیم احمد شاہ نے آنکھیں کھولیں اور اس کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرایا اور تسلی دینا چاہتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ حکیم، یہ سب میرے بس میں نہیں ہے۔ اگر یہ میرے ہاتھ میں ہوتا، میں اپنے پیاروں کو کبھی درد نہ دیتا۔ یہ سب فیصلے اللہ کے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ تم سب اللہ کے فیصلے کو دل سے قبول کرو۔ مجھے صرف اپنے بیٹے کی فکر ہے۔ میں مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے مجھے تمہاری مکمل حمایت چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ تم میری آخری خواہش کا ضرور احترام کرو گے۔ نعیم احمد شاہ نے حکیم شاہ سے کہا، اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو بھائی جان، اللہ آپ کو زندگی دے، ایسی باتیں کر کے ہمیں تکلیف نہ دیں۔ آپ کو کچھ نہیں ہوگا اور آپ حکم کریں بھائی جان، جو آپ کہیں گے میں حاضر ہوں۔ میں آپ کی بات نہیں ٹال سکتا، آپ کی زندگی میرے لیے سب سے اہم ہے۔ نعیم احمد شاہ نے اپنے بھائی کے الفاظ سن کر مسکرایا اور اپنے چھوٹے بھائی کی طرف بڑے احترام سے دیکھا۔ اس نے اپنی بھتیجی فضا علی شاہ کا نام اپنے پیارے بیٹے کی دلہن کے طور پر لیا۔ فضلی شاہ اور ہاشم احمد شاہ حیران ہوئے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔
نعیم احمد شاہ کی یہ خواہش دونوں کے لیے ناقابل قبول تھی، لیکن حکیم علی شاہ نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کی خواہش کو مان لیا اور فوراً شادی کے لیے رضامندی ظاہر کر دی۔ فضا علی شاہ نے بے صبری سے ہاتھ ملے اور بے چین ہو گئی۔ وہ چھوٹی اور نازک تھی، لیکن اتنی نہیں کہ وہ بڑوں کے فیصلے سے خوش ہو۔ وہ اس اچانک فیصلے سے بالکل خوش نہیں تھی۔ اس نے ایک لمحے میں فیصلہ کر لیا کہ وہ اس اچانک فیصلے پر خاموشی سے سر نہیں چکائے گی۔ اگر اس نے اب کچھ نہ کہا تو اسے ساری زندگی سر جھکائے گزارنی پڑے گی۔ اچانک اس کی بیٹی بول اٹھی، شادی سے پہلے میری ایک شرط ہے، میں اس سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ فضا علی شاہ نے ہاشم احمد شاہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر نعیم احمد شاہ اور اس کی بیوی کے چہرے زرد پڑ گئے اور حکیم علی شاہ غصے سے بھڑک اٹھے۔ انہیں اپنی بیٹی سے ایسی بے شرمی اور ضد کی کبھی توقع نہیں تھی۔ انہوں نے زرینہ بیگم کی طرف سرد نظروں سے دیکھا اور وہ شرمندہ ہو گئیں۔ اپنے ہونے والے شوہر سے اس بے شرمی اور بہادری سے تنہائی میں ملنا چاہتی تھی۔ زرینہ بیگم غصے سے آگ بگولا ہو گئیں اور فضا علی شاہ کا ہاتھ پکڑ کر دبا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کہا، نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں بھائی صاحب، ہم آپ کے حکم مانتے ہیں۔ وہ بچی ہے، اس لیے ایسی باتیں نہیں کہنے چاہیے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاشم احمد شاہ بے چینی سے کروٹیں بدل رہا تھا، کیونکہ اس کے دل میں پہلے سے ایک لڑکی موجود تھی اور وہ اس سے شادی کی خواہش رکھتا تھا، لیکن اس وقت وہ اپنے والد کی صحت اور خوشی کے لیے مجبور تھا۔ اپنے والد کی خوشی کے لیے اسے خاموش رہنا پڑا۔ فضلی شاہ اپنی باتوں کا بیکار جانے پر بہت ناراض تھا اور ہاشم احمد کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جو ہر وقت خاموش رہا۔ حالانکہ اسے بولنا چاہیے تھا، نہ کہ فضا علی شاہ کو۔ اس کی وجہ سے وہ اپنے والدین کی نظروں میں بدنام ہو گئی۔ کیا بزدل آدمی ہے، منہ بند کیے کھڑا ہے، اپنے حقوق کے لیے آواز بھی نہیں اٹھا سکتا۔ میں بھی اس کی وجہ سے بے وقوف بن گئی، بغیر سوچے بول پڑی، آج میری طبیعت خراب ہے، میرے چچا اور والد مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ فضا علی شاہ رونے لگی۔ اپنے مقدر کے خیال سے وہ گھبرا گئیں اور پھر نعیم احمد کی خواہش پر ہسپتال میں اس سے شادی کرنے کے لیے مان گئیں۔ مولوی صاحب کو بلایا گیا تاکہ نعیم احمد شاہ کی آنکھوں کے سامنے شادی کا مقدس رسم ادا کیے جا سکیں۔ جلدی شادی کی رسمیں مکمل ہو گئیں اور اس شادی سے سب سے زیادہ خوش شازیہ بیگم تھیں، جو ایک کونے میں بیٹھی تھیں۔ وہ اس خوشی کے موقع پر خود کو ناچنے سے نہ روک سکیں، لیکن اس وقت وہ اپنے شوہر کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھیں۔ ان کی زندگی ان کے شوہر میں تھی۔ وہ فضا علی شاہ کو بہت خوشی سے مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھیں، جیسے انہوں نے کوئی عظیم فتح حاصل کر لی ہو۔ اپنے بیٹے کو شادی کے بندھن میں بندھا دیکھ کر نعیم احمد شاہ گویا دوبارہ زندہ ہو گئے۔ بہت تکلیف کی حالت میں بھی ان کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے اور بھتیجی کو بہت پیار سے گلے لگایا۔ فضا شاہ کا ہاتھ چوم کر انہوں نے ہاشم احمد شاہ کے بہت سنجیدہ چہرے کی طرف دیکھا اور اس سے مخاطب ہوئے، میں جانتا ہوں کہ میری اس اچانک اور غیر ضروری درخواست نے میرے بیٹے کو پریشان کر دیا، اور شاید میں اس بات پر ناراض ہوں کہ اس اہم فیصلے میں تمہاری رائے نہیں لی گئی اور میرا فیصلہ تم پر مسلط کیا گیا۔ میں معافی مانگتا ہوں بیٹا، تمہاری خوشی مجھے بہت عزیز ہے، لیکن اس وقت میں اپنی حالت سے بہت ڈر رہا ہوں۔ تم میرے پیارے بیٹے ہو، میں نے تمہاری خوشی کے بارے میں بہت سوچا تھا، لیکن بدقسمتی سے کچھ بھی ایسا نہ ہو سکا اور تمہاری اطاعت نے میرا دل خوش کر دیا۔ میرے بچے، اللہ تمہیں سچی خوشی عطا کرے۔ اب بس مجھ سے ایک آخری وعدہ کرو، برائے کرم فضا علی شاہ کو بہت خوش رکھنا اور کبھی اپنے چچا اور چچی کو یہ پچھتاوا نہ ہونے دینا کہ
انہوں نے میری محبت میں جھک کر غلطی کی، بلکہ اس رشتے کو سب کے لیے راحت کا ذریعہ بناؤ۔ بس مجھ سے یہ ایک وعدہ کرو۔ مشکل سے سانسیں لیتے ہوئے نعیم احمد شاہ نے ہاشم احمد شاہ کو پریشانی میں ڈال دیا، اور یہ جانتے ہوئے کہ اب وہ شاید کبھی خوش نہیں ہو پائے گا، ہاشم احمد شاہ نے زبردستی مسکراتے ہوئے فضا کا ہاتھ پکڑ کر کہا، پریشان نہ ہو بابا، میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ کی بھتیجی کو ساری زندگی خوش رکھوں گا، اور کبھی آپ کو یا میرے چچا کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ آپ بس جلدی ٹھیک ہو جائیں، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، میں آپ کے ہر حکم کی تعمیل کروں گا۔ میں آپ کی حالت سے بہت پریشان ہوں، اور مجھے اس رشتے کا احساس نہیں ہو رہا۔ میں یہ نہیں چاہتا، برائے کرم آپ ٹھیک ہو جائیں۔ میں اپنی زندگی کی ساری خوشیاں آپ کے ساتھ منانا چاہتا ہوں۔ مجھے چھوڑ کر جانے کی باتیں نہ کریں۔ اپنے غصے والے دل کو قابو کرتے ہوئے ہاشم احمد شاہ نے اپنے والد سے التجا کی۔ فضا علی شاہ ابھی تک صدمے میں تھی۔ یہ سب کچھ اچانک ہوا تھا کہ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اسے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ آج اس کے لیے کیسے کیسے سرپرائز منتظر ہیں۔ وہ اپنے پیارے چچا کی صحت کی خبر سن کر اسے ہسپتال میں ملنے آئی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی زندگی کا اتنا اہم کام اچانک مکمل ہو جائے گا۔ وہ ایک حساس لڑکی تھی۔ اس سب کو قبول کرنا اس کے لیے انتہائی مشکل تھا۔ کچھ دیر پہلے تک وہ ہاشم احمد شاہ کو بھائی کہہ رہی تھی، لیکن اب وہ اس کے شوہر کے طور پر اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا تھا، اور اس اچانک درد پر رونے کو دل کر رہا تھا۔ لیکن ہاشم احمد شاہ کے ہاتھ پکڑنے سے گویا اس کی ساری ہستی اس ہاتھ میں قید ہو گئی تھی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار کسی مرد کے لمس کو محسوس کیا۔ وہ ایک عجیب حالت میں تھی۔ وہ ہاشم احمد شاہ سے رشتے میں بندھنے جا رہی تھی، اور پھر یہ لمس اسے اس کی نئی زندگی سے دور لے جانے کے قریب تھا۔ اس کی پوری ہستی اس ہاتھ میں سمائی ہوئی تھی۔ وہ خود شاید اپنی اچانک بدلتی حالت پر حیران تھی۔ وہ اس پورے ڈرامے پر افسردہ بھی ہو رہی تھی، اور خود کو دنیا کی سب سے مظلوم لڑکی سمجھ رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی اس نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کی ساری شکایتیں اور غم اچانک ختم ہو گئے، اور اس کی دل کی حالت ایسی تھی جیسے وہ اس لمحے کا کب سے انتظار کر رہی تھی۔ وہ شرم و حیا سے گھری ہوئی تھی، اور اس لمس کی تڑپ کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک بات چمک سی آئی، اور سارے خوش کن خیالات غائب ہو گئے۔ وہ کیسے اتنی بڑی بات بھول سکتی تھی؟ وہ ہاشم احمد شاہ اور حورین کے درمیان چھپی محبت کے بارے میں بھی خوب جانتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ہاشم احمد شاہ حورین کا دیوانہ تھا، اور اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی اسے جرم سمجھتا تھا۔ تو پھر وہ اب کیسے خاموش ہو گیا؟ فضا علی شاہ نے اپنی تیز نظروں سے ہاشم احمد شاہ کے چہرے پر پھیلی سنجیدگی کو دیکھا، جو ایک خطرناک حد تک بڑھ چکی تھی۔ اس نے اس کی آنکھوں میں چھپی قربت کو دیکھا، اور ایک لمحے میں سمجھ گئی کہ سب جو اس کے والد کی پریشانی سمجھ رہے تھے وہ حقیقت نہیں تھی۔ وہ واقعی اپنے والد کے لیے بہت پریشان تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حورین کی بجائے کسی اور کو اپنی زندگی میں دیکھ کر اس کا دل شرم سے بھر گیا ہوگا، اور اس سے بھی بڑھ کر ظلم یہ تھا کہ اسے فضا علی شاہ کو خوش رکھنے اور اس سے محبت کرنے کا وعدہ بھی کرایا جا رہا تھا۔ اس کا دل اچانک سکڑ کر پھیل گیا۔ اسے یہ بات بہت شدت سے احساس ہونے لگی کہ اسے ساری زندگی کے لیے اس شخص کے حوالے کر دیا گیا جو کبھی اسے وہ مقام اور مرتبہ نہیں دے پائے گا جو اس کا حق تھا۔ وہ سارا احترام، شائستگی اور چچا کی بیماری کو بھول کر چچا کے پاؤں پکڑنا چاہتا تھا اور درخواست کرنا چاہتا تھا کہ وہ یہ شادی ختم کر دیں
اور دو محبت کرنے والوں کے درمیان ظالم معاشرے کا کردار نہ عطا کریں۔ ویسے بھی وہ ایک ناپسندیدہ بیوی کے طور پر نہیں جینا چاہتی تھی، لیکن جب ہاشم احمد شاہ خود خاموش ہو گیا تھا تو وہ کیا کر سکتی تھی؟ لیکن اس طرح خاموش رہ کر وہ نہ صرف اپنے ساتھ بلکہ ہاشم احمد شاہ کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ جیسے ہی وہ گھر جائے گی، اپنی ماں سے بات کرے گی اور اسے ساری حقیقت بتائے گی۔ اسے یقین تھا کہ ہاشم احمد شاہ کے دل کی پسند اور خوشی جاننے کے بعد اس کی ماں کبھی اسے اندھے کنویں میں نہیں گرنے دے گی۔ اس خیال نے فضا علی شاہ کو مکمل سکون دیا، لیکن اس کا سکون عارضی ثابت ہوا۔ نعیم احمد شاہ کی اگلی مانگ نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ ہاشم میرے بچے، اب اپنی بیوی اور ماں کو گھر لے جاؤ اور اپنی چچی کو بھی ان کے گھر چھوڑ دو۔ حکیم علی شاہ میرے ساتھ رہے گا۔ آج تمہاری شادی کا پہلا دن ہے، تمہیں گھر جانا چاہیے۔ اس کے الفاظ سن کر فضا علی شاہ نے حیرت سے ہاشم شاہ کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ اسے پکڑنے کی کوشش میں وحشیانہ انداز میں بدل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی اس کے اندرونی اضطراب اور درد کو واضح کر رہی تھی۔ فضا علی شاہ نے پریشانی سے اپنے ہونٹ کاٹ لیے۔ وہ شادی کے بعد چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن موت کے بستر پر پڑا شخص ان سب کے لیے بہت عزیز تھا اور کوئی بھی اسے کوئی تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس لیے نعیم احمد شاہ کے حکم پر شازیہ بیگم، زرینہ بیگم اور فضا علی شاہ بھی ہاشم احمد شاہ کے ساتھ شاہ حویلی واپس آ گئیں۔ کار میں بیٹھ کر فضا علی شاہ سوچتی رہیں کہ وہ اس شخص کے ساتھ اپنی زندگی کیسے گزار سکتی ہے جس کے دل میں کوئی اور عورت ہے اور جو فضا علی شاہ کو بچی سمجھتا ہے۔ انہی خیالوں میں گم وہ شاہ حویلی کے سامنے پہنچ گئی۔ حویلی پہنچنے کے بعد فضا علی شاہ کو ہاشم احمد شاہ کے کمرے میں لے جایا گیا، جہاں وہ پریشانی سے ہاتھ مل رہی تھی، جیسے آنے والے وقت کی فکر میں گھری ہوئی ہو۔ ہاشم احمد شاہ نے اپنے چچا کے سامنے کہا تھا کہ وہ فضا کو ہمیشہ اپنی بیوی کے طور پر خوش رکھے گا۔ کمرے میں آنے پر اس کے رویے کا خیال نے فضا علی شاہ کے ہوش اڑا دیے تھے۔ آج ہی وہ ایک مرد کی نگاہ سے وقفیت کے بعد ایک نئی دنیا میں پہنچی تھی۔ آج ہی اس کے دل کے تار چھڑے گئے تھے، وہ بھی اس شخص کے لیے جس کے دل میں کوئی اور عورت تھی۔ اسی لمحے دروازے پر پاؤں کی آہٹ سن کر فضا علی شاہ احتیاط سے اٹھ بیٹھی۔ خوف اور اضطراب سے اس کی دھڑکن بے قابو ہو گئی تھی، اس کے ہاتھوں کی تھر تھراہٹ واضح تھی۔ فضا علی شاہ کا دل ایک خالی کاغذ کی طرح تھا۔ انسانی کہانیاں پڑھنے کے بعد خیالی ہیرو کے علاوہ اس کی زندگی میں کسی مرد کا سایہ تک نہ تھا، لیکن اب نہ چاہتے ہوئے بھی ہاشم احمد شاہ کی نگاہ اس پر دستک دے رہی تھی۔ ہاشم احمد شاہ نے اچانک دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا اور عجیب نظروں سے فضا کو دیکھ رہا تھا، جیسے کچھ دیر پہلے ہسپتال میں موجود شخص کوئی اور ہاشم تھا جو اپنے والد کے سامنے اتنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے خالی پن اور بے چین قدم فضا علی شاہ کو ان کہیں خوف کا احساس دلا رہے تھے۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد وہ بے مقصد کمرے میں ٹہلنے لگا، اس سے پہلے کہ وہ فضا کے قریب پہنچ کر کوئی اچھا یا برا لفظ کہتا۔ شازیہ بیگم نے زور سے دروازہ کھولا اور بہت روشن انداز میں کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کا چہرہ زرد تھا اور انہوں نے اپنی تیز نظروں سے کمرے کا جائزہ لینا شروع کیا۔ پھر فضا علی شاہ اور ہاشم احمد شاہ کی حیرت زدہ اور سوال اٹھاتی نظروں کو دیکھ کر انہوں نے کہا، میرا ہینڈ بیگ تھا، میں اسے بستر پر نہیں ڈھونڈ پا رہی ہوں۔ رات کافی ہو چکی ہے، نوکر چوکیدار اپنے کوارٹر میں سو گئے ہیں، ورنہ میں کسی نوکر سے بیگ ڈھونڈوانے کو کہتی۔ اب مجھے مجبوراً آنا پڑا۔ ان کے چہرے پر عجیب سی گھبراہٹ اور بے چینی تھی، ایک نامعلوم خوف ان کے چہرے پر نظر آ رہا تھا۔
ان کی لمبی چوڑی وضاحت سن کر ہاشم احمد شاہ نے خاموشی سے سائڈ ٹیبل پر رکھا بیگ اٹھایا اور شازیہ بیگم کو تھما دیا۔ انہوں نے تیزی سے بیگ واپس لیا اور اس پر اس طرح ٹوٹ پڑی جیسے اس بیگ میں ان کی بہت قیمتی چیزیں ہوں، ایسی خفیہ چیزیں جو وہ کسی اور کو دیکھنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ ان کی بے چینی اور گھبراہٹ کو فضا علی شاہ اور ہاشم احمد شاہ نے بڑی حیرت سے دیکھا۔ بیگ کے اندر جھانکتے ہوئے تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے شازیہ بیگم نے چند لمحوں میں سر اٹھایا اور دونوں کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے گھبرا گئیں۔ اب انہیں بہت شدت سے احساس ہوا کہ انہوں نے اس وقت اپنے شادی شدہ بیٹے کے کمرے میں داخل ہو کر کتنی بڑی غلطی کی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ ہاشم بھی ان کی باتوں پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ تاہم وہ خود ایسی ذہنی حالت میں تھا کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بے جان لہجے میں کہا، میں یہ بیگ لاؤنج سے یہاں لے آیا تھا۔ میں نے سوچا شاید یہ فضا علی شاہ کا بیگ ہے اور اس میں کوئی ایسی بڑی چیز نہیں تھی کہ آپ اتنی پریشان ہو رہی ہیں۔ اگر آپ کا بیگ گم بھی ہو جاتا تو آپ کا بیٹا آپ کے لیے دوائی لے آتا۔ پریشان ہونے کی بجائے آپ کو مجھے یہ بات بتانی چاہیے تھی۔ شازیہ بیگم نے اپنے بیٹے کی بات سنی اور تیزی سے سر ہلاتی ہوئی واپس کمرے کی طرف چلی گئی۔ ہاشم احمد شاہ نے گہری سانس لی اور خود کو نارمل کرنے کی ناکام کوشش کی۔ بستر پر بیٹھتے ہوئے اس نے فضا علی شاہ کی طرف رخ کیا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا فضا علی شاہ نے کہا، مجھے پیاس لگی ہے۔ اس کے کانپتے لہجے سے حیران ہو کر ہاشم احمد شاہ نے کہا، ہاں شاید نوکرانی پانی کا جگ رکھنا بھول گئی ہے، تم کچن میں جا کر پانی پی لو۔ فضا علی شاہ اس وقت ہاشم احمد شاہ کے الفاظ سے بچنا چاہتی تھی۔ اس کے الفاظ پر سر ہلا کر وہ تیزی سے کمرے سے نکل گئی اور کچن کی طرف پانی پینے چلی گئی۔ کچن میں داخل ہونے کے بعد وہ پانی کا گلاس ڈھونڈ رہی تھی کہ اس کی نظر کھڑکی کے باہر کھڑی تائی جان پر پڑی، جو لان کے بیچ میں کھڑی اپنے بیگ کی دھول جھاڑ رہی تھی۔ فضا علی شاہ کو تائی کا یہ انداز بہت پرکشش لگ رہا تھا۔ وہ حیران تھی کہ وہ رات کے وقت اپنا بیگ کیوں جھاڑ رہی ہیں، اور اس کے مطابق اس بیگ میں ان کی دوائیاں تھیں، تو جھاڑنے کا کیا مقصد ہے؟ اس نے سوچا کہ تائی کے پیچھے جا کر پوچھے، کون جانے ان کی کیا حالت ہے۔ اس نے اس حالت کو جھٹک دیا کہ شاید ان کے بیگ میں کوئی خطرناک چیز داخل ہو گئی ہوگی، لیکن پھر اس نے خاموشی سے پانی پیا، پانی کا جگ بھرا اور ہاشم احمد شاہ کے کمرے میں واپس آ گئی، جو اس کا کمرہ بھی تھا۔ اس نے جگ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور شائستگی سے ہاشم احمد شاہ کو پانی کا گلاس پیش کیا۔ وہ جانتی تھی کہ ہاشم احمد شاہ کا گلا بھی اتنی ساری آنسوؤں کو روکنے کی وجہ سے بند ہو رہا ہوگا، اسے بھی پانی کی شدت سے پیاس لگی ہوگی۔ جب اس نے اسے پانی کا گلاس پیش کیا تو ہاشم احمد شاہ، جو سر جھکائے گہری سوچ میں گم تھا، حیران ہوا، پھر فضا علی شاہ سے پانی کا گلاس لے کر ایک سانس میں پی گیا۔ اس نے بے ہوشی کی حالت میں خالی گلاس فضا علی شاہ کو تھما دیا۔ اس نے خاموشی سے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ اس نے خاموشی کی حالت میں خالی گلاس فضا علی شاہ کو تھما دیا اور اس نے خاموشی سے خالی گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور خود کو تر و تازہ کرنے کے لیے باتھ روم میں چلی گئی۔ باتھ روم میں بند ہو کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر فضا علی شاہ اپنا عکس دیکھتے ہوئے سوچنے لگی کہ اس کی عمر کیا تھی جب اس کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے اور اس کی شادی کر دی گئی، وہ بھی صرف اس لیے کہ اس کے بستر پر پڑے چچا کی یہ خواہش تھی جس پر اس کا کوئی اختیار نہ تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، لیکن اچانک اس نے ایک آنسو بے رحمی سے پونچھ لیا اور خود سے وعدہ کیا کہ اب وہ اس رشتے کو دل سے قبول کرے گی اور اپنے شوہر کا ہر طرح سے خیال رکھے گی۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اس نے بڑوں کے فیصلے کو قبول کر لیا۔
جیسا کہ وہ بچپن سے کرتی آئی تھی۔ فضا علی شاہ ایک پاک دل اور بہت رحم دل بیٹی تھی جو بڑوں کے فیصلے پر صبر کرتی تھی، اور باقی لوگوں کی طرح وہ بھی اپنے چچا سے بہت محبت کرتی تھی، اور فضا علی شاہ کو اپنی چھوٹی سی خواہش کے لیے خود کو قربان کرنے میں کوئی برائی نہیں لگی، بلکہ دل کے کسی کونے میں امید تھی کہ شاید اس خوشی کو پا کر ابو دوبارہ ٹھیک ہو جائے اور زندگی کی طرف لوٹ آئیں، اور اگر ایسا ہوا تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا تھا۔ جب فضا علی شاہ باتھ روم سے باہر آئی، ہاشم احمد شاہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے وہ کچھ ڈھونڈ رہا ہو، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ کبھی وہ الماری کھول کر کھڑا ہو جاتا، کبھی کمرے میں ڈھونڈتا۔ وہ ایک عجیب خالی ذہنی حالت میں پریشان کھڑا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر فضا علی شاہ کو اس پر بہت ترس آیا۔ اس نے فضا سے زیادہ تکلیف اٹھائی تھی۔ ایک طرف اس کے والد کی حالت نے اسے پریشان کر رکھا تھا، اور دوسری طرف وہ اپنی محبت کو کھو کر خالی ہاتھ رہ گیا تھا۔ اس خالی پن کا اثر اس کے چہرے پر واضح تھا۔ کچھ دیر تک فضا اس کی بے بسی کو دیکھتی رہی، لیکن جب اس سے برداشت نہ ہوا تو اس نے ہمت جمع کی اور کہا، کیا بات ہے؟ آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ مجھے بتائیں، شاید میں آپ کی مدد کر سکوں۔ ہاشم احمد شاہ اس کے الفاظ پر چونک پڑا۔ اس نے کچھ دیر اسے دیکھا، پھر کہا، ہاں، مجھے اپنا نائٹ ڈریس نہیں مل رہا۔ برائے کرم ذرا تکلیف کرو، جا کر امی سے پوچھو کہ میرا نائٹ ڈریس کہاں پڑا ہے۔ برائے کرم مجھے دے دو، مجھے نہانا ہے۔ صبح سے تھکاوٹ کی وجہ سے میرے دماغ پر عجیب سا بوجھ پڑ رہا ہے، اور یہ نائٹ ڈریس مجھے سونے کی جگہ نہیں دے رہا۔ ہاشم احمد شاہ نے ناراض لہجے میں کہا، اور وہ خاموشی سے سارے ہلاتی ہوئی تائی کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اجازت ملنے پر اندر داخل ہوئی۔ تائی جان کو مکمل طور پر پرسکون پایا۔ کچھ دیر پہلے کی بھولاہٹ کی مسکراہٹ ان کے چہرے پر بھی نہیں تھی۔ جب اس نے تائی کا سوال اٹھاتی نظروں کے سامنے اپنے آنے کی وجہ بتائی تو تائی نے جواب دینے کی بجائے اسے اپنے پاس بلایا اور کہا، یہاں میرے پاس بیٹھو، میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ فضا علی شاہ ان کے حکم پر خاموشی سے جا کر ان کے بستر کے کونے میں بیٹھ گئی۔ اس کے احترام پر تائی کو جیسے حیرت ہوئی۔ دیکھو فضا، تم میری بہت سمجھدار بیٹی ہو۔ اگر میرے شوہر کی پریشانیاں نہ ہوتیں تو میں تمہیں اپنی بہو کے طور پر بڑے دھوم دھام سے خوش آمدید کہتی اور اپنی ساری خوشیاں اور خواہشیں پوری کرتی۔ تم شروع سے مجھے بہت عزیز رہی ہو۔ اس درخواست سے نعیم محمد شاہ نے میرے دل کی خواہش بھی پوری کر دی۔ رہی بات ہاشم کی، وہ بھی بہت پریشان ہے۔ اس کے والد کی بیماری اور یہ اچانک فیصلہ اسے پریشان کیے ہوئے ہے، لیکن تم میری بیٹی ہو، ٹھیک ہے، اور بیٹیاں حالات سے بہت جلدی سمجھوتا کر لیتی ہیں۔ اب جو میں تمہیں بتانے جا رہی ہوں، تم اسے بہت غور سے سنو اور اس پر عمل کرو۔ اب تمہیں عقل مندی سے کام لینا ہے، تمہیں اپنے شوہر کے قریب ہونا ہے۔ تم سمجھ رہی ہو نا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ یہ کہہ کر انہوں نے فضا علی شاہ کی طرف سوال اٹھاتی نظروں سے دیکھا۔ اس نے تائی جان کے الفاظ سمجھ لی اور شرماتے ہوئے کہا، جی تائی جان، میں سمجھتی ہوں، لیکن اس وقت نہ میں اور نہ آپ کا بیٹا اس نئے رشتے کے لیے تیار ہے۔ میں خود بہت کنفیوز ہوں۔ برائے کرم مجھے کچھ وقت دیں، میں کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ اس نے فوراً جواب دیا۔ تائی نے کہا، یا تو تم بہت معصوم ہو یا بننے کی کوشش کر رہی ہو۔ میرا مطلب ہے کہ آج تمہیں اپنے شوہر کے ساتھ سہاگ رات منانی ہے اور جتنی جلدی ہو سکے میرے بیٹے کے دل میں اپنی جگہ بنانی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جلد ہی تمہارا چچا مکمل طور پر صحت یاب ہو کر حویلی واپس آ جائے گا، اور پھر میں تم دونوں کے لیے ایک شاندار ولیمہ کروں گی، لیکن تمہیں اس ولیمے کو حلال کرنا ہے۔ تم خوب جانتی ہو کہ ہاشم اس حورین سے شادی کرنا چاہتا تھا اور اس نے اسے حاصل کرنے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن اس کے والد کی بیماری نے اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا، اور میں پھر نہیں چاہتی تھی کہ حورین میری بہو بنے۔ اس لیے میں تمہیں بتا رہی ہوں
کیونکہ یہ واحد ہتھیار ہے جو عورت کے پاس مرد کو پاگل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ فضا علی شاہ کی آنکھوں میں تائی کے منہ سے ایسی بولڈ باتیں سن کر آنسو بھر آئے۔ کل تک اسے اپنی زندگی میں شوہر کا کوئی خیال نہیں تھا، اور آج تائی نے اتنی گہری باتیں استعمال کی کہ اور وہ گھبرا گئیں۔ اس کے پاس جواب دینے کے لیے کوئی الفاظ نہیں تھے، لیکن تائی نے خود اس مسئلے کو آسان کر دیا۔ اب تم جاؤ، میرا بیٹا تمہارا انتظار کر رہا ہوگا، اور تم ہمیشہ سہاگن رہو۔ تائی نے فضا کو واپس جانے کے لیے دعائیں دینا شروع کر دی تو وہ سر جھکائے اپنے کمرے کی طرف واپس جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ کمرے سے نکلتے ہوئے اس کی نظریں الماری کے اوپر رکھے بیگ پر پڑی۔ پھر اس وقت کا منظر فضا علی شاہ کے سامنے آیا جب فضا سوچ رہی تھی کہ اس بیگ میں کیا ہے۔ تائی اتنی گھبرائی ہوئی تھی، ایسا لگتا ہے جیسے وہ کسی کے راز کھلنے سے ڈر رہی ہو۔ کمرے میں پہنچ کر فضا نے اپنی مطلوبہ ڈریس نکالی اور اپنے شوہر ہاشم احمد شاہ کو تھما دی۔ وہ کچھ دیر بعد نہا کر واپس آیا اور ایک طرف بیٹھ کر لیٹ گیا۔ فضا سوچ رہی تھی کہ کیا ہاشم کبھی اسے اپنی زندگی میں بیوی کے طور پر جگہ دے گا اور اسے وہ سب کچھ دے گا جو بیوی کا قانونی اور مذہبی حق ہے۔ فضا علی شاہ تائی کے الفاظ کو بار بار یاد کر رہی تھی، حالانکہ وہ نہیں جانتی تھی، لیکن ایک عورت کے طور پر اسے پہل کرنی نہیں چاہیے۔ کون جانتا تھا کہ ہاشم کیا چاہتا ہے، اور اگر وہ سو گیا ہو تو اس نے لائٹس کیوں نہیں بند کی۔ کچھ دیر سونے کے بعد فضا آہستہ آہستہ قدموں سے آگے بڑھی اور ہاشم احمد شاہ کے قریب ٹیبل لیمپ بند کر دیا۔ پھر ایک چوری چھپے اس کے چہرے پر نظر پڑی۔ ہاشم ابھی جاگ رہا تھا اور کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ فضا خاموشی سے دوسری طرف گئی اور بستر کے کنارے پر لیٹ گئی۔ تھکاوٹ کی وجہ سے وہ تھوڑی ہی دیر میں سو گئی۔ اگلی صبح تقریباً 8 بجے تائی جان نے دونوں کو بلایا اور ایک ساتھ کمرے سے باہر آئے۔ تائی کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ فضا علی شاہ اور احمد شاہ نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا، ہاشم بیٹا، تمہارے بابا کی صحت اب بہت بہتر ہے اور آج انہیں ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اب انہیں دوبارہ ہارٹ اٹیک کا خطرہ نہیں ہے۔ یہ سب میری دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ میں ساری رات جاگ کر تمہارے بابا کی صحت اور سلامتی کے لیے دعائیں مانگتی رہی۔ میاں بیوی کا رشتہ اسی طرح مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ تمہارا رشتہ بھی اسی طرح مضبوط اور مفید بنائے۔ فضا نے خاموشی سے سر جھکا لیا، جو وہ اشاروں میں سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر تائی جان نے کہا، چلو فضا، تم اور میں ناشتے کے انتظامات دیکھتے ہیں، تم بیٹھو۔ تائی جان نے ہاشم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا اور فضا کو اپنے کچن میں لے گئی۔ کچن میں پہنچ کر تائی جان بے چین کھڑی تھی جب انہوں نے ملازموں کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی وہ باہر گئیں، انہوں نے کہا کہ کیا تم نے میرے بیٹے کی قربت حاصل کر لی؟ انہوں نے فضا علی شاہ کے چہرے کی طرف تیز نظروں سے دیکھا اور کہا، نہیں تائی جان، وہ سو گیا تھا۔ فضا نے سر جھکا کر دھیمی آواز میں کہا۔ پھر وہ دوبارہ اصرار کرنے لگی کہ کل ولیمے کی تقریب ہے، تھوڑی دیر میں ہم تمہارے چچا کو لینے جائیں گے، اور پھر سارا دن شادی کی تیاریوں اور مہمانوں کی آنے میں مصروف گزرے گا۔ لیکن تم یہ بات ذہن میں رکھو کہ آج تمہیں کسی بھی قیمت پر اپنے شوہر کے قریب جانا ہے، ورنہ یہ ولیمہ حرام ہو جائے گا اور تمہارا رشتہ بھی خطرے، کیونکہ ولیمہ رشتہ داروں کے لیے دعوت ہے۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن حرام حلال اور خدا جانے کیا بڑھا چڑھا کر تائی نے فضا کو بھی پریشان کر دیا۔ پھر ساری شرم و حیا ایک طرف رکھتے ہوئے فضا علی شاہ رات کو اپنے کمرے میں گئی اور خود ہاشم احمد شاہ سے بات کی اور تائی جان نے کچھ کہا۔ فضا علی شاہ بات مکمل کرنے سے ڈر گئی تھی۔ امی جان نے کیا کہا؟ تم اتنی گھبرائی ہوئی ہو، مجھے بتاؤ، ہاشم نے لاپرواہی سے فضا سے پوچھا۔ تائی جان کہہ رہی تھی کہ اگر ہمارے درمیان قربت نہ ہوئی تو ولیمہ حرام ہو جائے گا۔ اس کے بعد شرماتے ہوئے فضا نے تائی کے سارے الفاظ ہاشم احمد شاہ کو بتا دیے، اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی ہاشم کے چہرے پر انتہائی سنجیدہ صورتحال میں ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور پھر اس کی معصوم پریشانی دیکھ کر اس کے قریب آیا اور اس نے اسے گلے لگایا اور اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھ دیے اور پھر کہا،
اب کے لیے یہ قربت کافی ہے اور تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب تک میں تمہارے سامنے ہوں میں تمہیں کسی بھی قسم کی محرومی سے دور رکھوں گا۔ ہاشم احمد شاہ نے عجیب لہجے میں کہا۔ پھر اس نے دوبارہ پریشان لہجے میں کہا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ میرے سامنے نہیں ہوں گے تو آپ حورین سے شادی کر لیں گے؟ کیا آپ نے کچھ ایسا سوچا ہے؟ کیا میں جانتی ہوں میں آپ پر زبردستی مسلط کی جا رہی ہوں؟ آپ کا دل میری طرف پھنس گیا تھا۔ میں بھی چاہتی تھی کہ آپ کو اپنی پسند کی بیوی ملے، لیکن چچا کی بیماری نے سب کچھ الٹ پلٹ کر دیا۔ میری بات پر یقین کریں، اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ برائے کرم مجھے اس سب کی سزا نہ دیں۔ میں بھی آپ کی طرح اس سب سے بہت پریشان ہوں۔ فضا علی شاہ پریشان ہو کر بے ترتیب اور بے ربط آواز میں بولنے لگی۔ اس کی خوبصورت آنکھیں بہت تیزی سے بھیگ رہی تھیں۔ ہاشم احمد شاہ اس کی پریشانی کو سمجھ سکتا تھا اور یہ معصوم لڑکی پوری صورتحال سے بہت پریشان تھی۔ ہاشم احمد شاہ اس سے قائل ہو گیا۔ اس نے فضا علی شاہ کا خوف دور کرنے کی کوشش کی اور کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، پریشان نہ ہو۔ میں نے اپنے بابا اور چچا سے وعدہ کیا ہے تو میں اس وعدے کو پوری زندگی نبھاؤں گا۔ میں اتنا کمینہ نہیں ہوں کہ اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ جاؤں اور تمہیں تکلیف دوں۔ تمہارے لیے محبت اپنی جگہ ہے، لیکن رشتے میری شناخت ہیں۔ میں اپنی محبت کی ناکامی پر تمہیں تکلیف نہیں دوں گا۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہیں زندگی میں میری وجہ سے کبھی تکلیف نہ ہو۔ میں جانتا ہوں کہ تم معصوم ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہیں کسی پریشانی میں نہیں ڈال سکتا، نہ ہی میں نے تمہیں سزا دینے کا سوچا ہے۔ میں بس ایک الجھن میں ہوں۔ دعا کرو کہ مجھے اس الجھن کا حل جلدی مل جائے، ورنہ میں خود کو پاگل ہونے سے نہیں روک پاؤں گا۔ جب تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تمہیں تھوڑا صبر کرنا ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ تم سمجھ جاؤ گی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ہاشم احمد شاہ نے آخری جملہ گمشدہ لہجے میں بولا اور مڑ کر گھر سے نکل گیا۔ فضا علی شاہ کے پاس کہنے یا کرنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا، لیکن وہ مکمل طور پر مطمئن ہو گئی تھی۔ اسے ہاشم پر بھروسہ تھا۔ اگر اس نے کہا کہ وہ فضا کے ساتھ اپنا رشتہ ایمانداری سے نبھائے گا تو وہ ایسا ہی کرے گا۔ وہ کبھی فضا علی شاہ کو تکلیف نہیں دے گا۔ وہ بستر پر لیٹ گئی اور سونے کی کوشش کی۔ ہاشم احمد شاہ بھی کافی دیر بعد خاموشی سے بیٹھا اور دوسری طرف لیٹ گیا۔ اگلے دن اپنے وعدے کے مطابق تائی نے اپنے بیٹے کی ولیمے کی تقریب بڑے دھوم دھام سے منعقد کی۔ فضا علی شاہ جانتی تھی کہ جیسے ہی تائی کو موقع ملے گا وہ ضرور وہ سوال ایک بار پھر پوچھیں گی۔ اس نے پہلی صبح جو کیا تھا وہی کرے گی، اور فضا علی شاہ نے اس سوال کا جواب بھی سوچ لیا تھا۔ پھر جیسے ہی تائی کو موقع ملا اور فضا کے قریب آئی، اور پھر رات کو کیا ہوا؟ کیا تم کامیاب ہوئی یا نہیں؟ تم میرے بیٹے کے قریب ہو گئی ہو، ٹھیک ہے؟ فضا علی شاہ نے جو تائی کے الفاظ سن کر گھبرا رہی تھی مشکل سے اپنا سر ہلایا اور کہا، آپ جیت گئی، ہو گیا جیسا آپ چاہتی تھی، آپ کی خواہش پوری ہوگی۔ سر جھکاتے ہوئے اداس فضا نے جھوٹ بولا۔ اس کے الفاظ سن کر تائی نے بے بس فضا علی شاہ کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اسے دعائیں دیں۔ ان کے چہرے پر خوشی چمکی تھی اور اپنی بات مکمل کرنے کے بعد وہ بہت فخر محسوس کر رہی تھیں۔ ولیمے کی تقریب بڑی دھوم دھام اور اچھی طرح مکمل ہوئی۔ فضا علی شاہ کے والدین اپنی بیٹی کے چہرے پر سکون دیکھ کر بہت خوش تھے۔ انہیں یقین تھا کہ ہاشم احمد شاہ ان کی بیٹی کو بہت خوش رکھے گا۔ فضا علی شاہ کے چچا نعیم احمد شاہ بھی خوشی سے بھرپور تھے۔ وہ اپنے تھکے ہوئے جسم کے ساتھ ہر ایک سے خوشی خوشی مل رہے تھے اور ایک ساتھ مبارکبادیں دے رہے تھے۔ پھر جیسے ہی تقریب شروع ہوئی فضا علی شاہ سج دھج کر اپنے کمرے میں پہنچی۔ فضا علی شاہ کی خوبصورتی اس کی کم عمری میں حیرت انگیز تھی۔ وہ بہت خوبصورت اور معصوم لگ رہی تھی۔ اس کی خوبصورتی نے ہاشم احمد شاہ کو مصور کر دیا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا اور فضا علی شاہ کی خوبصورتی کو گھور رہا تھا، فضا نے اسے خود کو گھورتے ہوئے محسوس کیا اور ڈر گئی۔ پھر ہاشم احمد شاہ ہوش میں آیا اور پھر اپنی پرانی حالت میں واپس آ گیا اور اپنے الفاظ پر بھی پختہ تھا کہ وہ اپنے مسائل حل ہونے تک اپنی نئی زندگی شروع نہیں کرے گا،
لہذا فضا علی شاہ کی خوبصورتی سے نظریں چراتے ہوئے ہاشم احمد شاہ باتھ روم میں کپڑے بدلنے چلا گیا۔ کپڑے بدل کر واپس آیا اور خاموشی سے اپنے بستر پر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لی۔ اسے سوتا دیکھ کر فضا بھی خاموشی سے اٹھی اور ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ اس نے اپنے سارے زیورات اتارے اور کپڑے بدلے اور چہرہ دھویا اور خاموشی سے بستر پر لیٹ گئی اور سونے کی کوشش کی۔ وہ ابھی گہری نیند میں نہیں گئی تھی کہ آدھی رات کو ڈور بیل زور سے بجی۔ دونوں خوف سے ہلکی نیند سے جاگ اٹھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتے، شازیہ بیگم کی پریشان آواز ان کے کانوں تک پہنچی۔ ہاشم جلدی کرو بیٹا، تمہارے والد کو کچھ ہو گیا ہے، جلدی کرو۔ اپنے ماں کے الفاظ سن کر ہاشم پریشان ہو گیا اور بہر کی طرف دوڑا۔ فضا علی شاہ نے بھی تیزی سے دوپٹہ اوڑھا اور تائی جان کی طرف دوڑی۔ تایا جان کی صحت دوبارہ خراب ہو گئی تھی، انہیں ہسپتال لے جایا گیا۔ ہاشم احمد شاہ باہر کوریڈور میں بے چین تھا۔ وہ اپنی ماں کے الفاظ سن کر سکتے میں آ گیا تھا۔ وہ مسلسل رو رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں، اے اللہ برائے کرم مجھے معاف کر دے، یہ سب میری لالچ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر تو مجھے ایک بار میرا شوہر واپس دے دے تو میں دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گی۔ اے اللہ نعیم بہت اچھا ہے، میں اس کے بغیر نہیں جی سکتی۔ میری غلطی کی اتنی بڑی سزا نہ دے، میرا بیٹا اپنے والد کے بغیر بکھر جائے گا۔ برائے کرم ایک بار میری مدد کر اور میرے شوہر کی جان بچا لے۔ ہاشم احمد شاہ حیرت سے شازیہ بیگم کے پاس پہنچا اور کہا، امی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے، آپ خود کو مجرم کیوں کہہ رہی ہیں اور کس جرم کی معافی مانگ رہی ہیں؟ انہوں نے انکار میں سار ہلایا اور کہا، نہیں ہاشم تم نہیں سمجھو گے، تمہارے والد کی پریشانی کی ذمہ دار میں ہوں۔ خدا مجھے ان کی جگہ لے لے لیکن مجھے یہ درد نہ دکھائے، ورنہ میں ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔ تم مجھے مار دو ہاشم، میں تمہارے والد کے جرم کی مجرم ہوں۔ وہ کچھ اور کہنے ہی والی تھی کہ ڈاکٹر نے ان کے سر پر ہتھوڑا مارا۔ معاف کیجیے مسٹر ہاشم، آپ کے والد اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ اور اس کے بعد ہاشم احمد شاہ کو کسی سے کچھ پوچھنے یا جاننے کی یاد نہیں رہی۔ وہ پوری بلندی سے زمین پر گر پڑا اور آج وہ یتیم ہو گیا تھا، اور یہ ایک ایسا غم تھا کہ ہاشم احمد شاہ جیسے آدمی کو زمین پر جھکنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگا۔ خود پر قابو رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے بھی وہ زوروں قطار رو پڑا۔ اچانک اسے ہوش آیا جب شازیہ بیگم چیخنے لگیں اور ان کی طرف دوڑا اور انہیں گلے لگا کر کہا، امی ہمیں اس مشکل وقت میں آپ کی ضرورت ہے، برائے کرم اپنا خیال رکھیں۔ ہاشم اپنی ماں کو بڑی مشکل سے تسلی دینے کے لیے گڈ بائی کر رہا تھا، لیکن وہ بار بار کہتی رہی کہ میں تمہارے والد کی قاتل ہوں، مجھے بھی مار دو ہاشم، اب میں اس کے بغیر نہیں جی سکتی۔ شازیہ بیگم بے بس ہو کر روئی۔ امی کیا ہوا؟ اپنا خیال رکھیں، آپ کو ابھی بہت سی خوشیاں دیکھنی ہیں اور بہت جینا ہے، مجھے آپ کی ضرورت ہے، برائے کرم میری خاطر اپنا خیال رکھیں، میرے پاس بابا کے بعد آپ کو کھونے کی ہمت نہیں ہے۔ امی برائے کرم کچھ نہ کہیں۔ ہاشم احمد شاہ اپنی ماں کا خیال رکھتے ہوئے ہلکا پڑا رہا تھا۔ حکیم علی شاہ ہسپتال کی طرف دوڑے، لیکن انہیں جو خبر منتظر تھی اسے سن کر وہ بکھر گئے۔ نعیم احمد شاہ اپنے بیٹے کے علاوہ اپنے چھوٹے بھائی کے لیے باپ سے کم نہیں تھے۔ بڑے ہونے کے ناطے انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو والد کی کمی سے دور رکھا تھا۔ کسی طرح وہ شاہ حویلی پہنچی اور تدفین کے دوران بھی شازیہ بیگم ایک طرف بیٹھی رہیں اور بعد میں اپنے کمرے میں بند رہیں۔ وہ ہمیشہ اپنے خدا کے سامنے سجدے میں معافی مانگتی رہی تھیں، اسے معاف کر دیا جائے۔ انہوں نے اس حد تک خیرات دینا شروع کر دیا کہ انہوں نے اپنے سارے زیورات بھی عطیہ کر دیے جو انہیں بہت عزیز تھے۔ وہ اتنی اداس ہو گئی تھیں کہ انہوں نے اس فضا کو اس حال پر چھوڑ دیا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ گھر میں موجود ہی نہیں تھیں۔ ہاشم احمد شاہ ماں کے پورے معاملے پر مکمل طور پر خاموش اور کنفیوز تھا کہ یہ کیا بات ہے جو اس کی ماں اس سے چھپا رہی تھی اور خود کو شرمندگی میں رکھ رہی تھی۔ ایک دن تھک ہار کر وہ شازیہ بیگم کے کمرے میں گیا اور کہا، امی آپ کا یہ رویہ میری سمجھ سے باہر ہے، آپ سب سے کٹ کر ایک طرف کیوں بیٹھی ہیں؟ پہلے میں چچا جان کی موجودگی میں عدت کے اصول کے مطابق خاموش تھا،
لیکن اب جب عدت ختم ہو گئی ہے تو آپ یہ سب کیوں اور کس وجہ سے کر رہی ہیں؟ کون سی بات ہے جس نے آپ کو پریشان کر رکھا ہے؟ برائے کرم مجھے بتائیں، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کریں۔ ہاشم پریشان ہو کر استدعا دے رہا تھا۔ شازیہ بیگم جلدی سے رونے لگی اور سسکیاں لینے لگی۔ ہاشم احمد شاہ نے اپنی ماں کو بڑی مشکل سے تسلی دی۔ بہت رونے کے بعد شازیہ بیگم نے سسکتے ہوئے کہا، میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گی بیٹا، پہلے میری بہو کو بلاؤ، میں اس سے بھی معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ شازیہ بیگم کے یہ کہنے پر ہاشم احمد شاہ نے فضا علی شاہ کو بلایا، لیکن وہ اپنی ماں کے الفاظ سے بھی پریشان تھا۔ وہ اپنی ماں کی طرف مڑا۔ ماں، خدا کے لیے کیا بات ہے؟ آپ مجھے پریشان کر رہی ہیں، آپ ہم سے معافی کیوں مانگ رہی ہیں؟ آپ نے اور فضا علی شاہ نے کیا کیا ہے؟ آپ کس چیز کی معافی مانگ رہی ہیں؟ پھر شازیہ بیگم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اپنی زبان سے جرم کو معاف کرنا اتنا آسان نہ تھا کہ وہ اپنے بیٹے اور بہو کے سامنے سب کچھ آرام سے اگل دے۔ ہاشم احمد شاہ نے شازیہ بیگم کو پانی پلا کر تسلی دی، پھر انہوں نے سر جھکایا جیسے وہ کوئی ڈین بن گئی ہوں۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ حویلی میں گھومتی پھرتی تھی اور تم سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن میں نے اسے صرف اس لیے دھوکہ دیا کہ وہ غریب تھی، اور اس سے دوبارہ کہا کہ میں تم جیسے غریب اور کم مرتبے والی لڑکی کو اپنے بیٹے کے لیے کبھی قبول نہیں کروں گی۔ تمہیں اچھی طرح سوچنا چاہیے تھا اور پھر اپنے مرتبے کے مطابق کسی غریب سے محبت کرنی چاہیے تھی۔ میں کبھی تمہیں اپنا شہزادہ بیٹا نہیں لینے دوں گی، اور آج کے بعد اس گھر میں قدم نہ رکھنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں خوب جانتی ہوں کہ تم جیسیوں کو ان کی اوقات میں کیسے رکھنا ہے۔ میری بات سن کر حورین پریشان ہو گئی۔ وہ بہت روئی، اس نے مجھ سے بہت منت کی، اس نے ہر طرح سے مجھے سمجھانے کی کوشش کی، اس نے مجھے احساس دلانے کی کوشش کی کہ میرے بیٹے کی اصل خوشی ہے وہ، اور جب دو دلوں کو جدا کیا جاتا ہے تو اللہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ لیکن میں نے اس کی کوئی بات نہ سنی اور اسے گھر سے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ جاتے ہوئے اس نے مجھے بد دعا دی کہ دولت کی لالچ میں تم میرا دل دکھا رہی ہو اور مجھے میری خوشی اور میری محبت سے محروم کر رہی ہو۔ خدا کرے یہ دولت تمہاری خوشی کی دشمن بن جائے اور تم کبھی سکون نہ پاؤ۔ لیکن میں اس کے الفاظ سے ذرا بھی متاثر نہ ہوئی اور فضا علی شاہ کو اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کیا، اور میں یہ کام جلد از جلد کرنا چاہتی تھی، لیکن پریشان تھی کہ کوئی اتنی جلدی شادی کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ میں نے تمہارے بابا سے بات کی اور وہ راضی ہو گئے، لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ فضا علی شاہ کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد حکیم علی شاہ سے بات کروں گا، لیکن اس طرح تاخیر ہو سکتی تھی، اور یہ سوچ کر میں نے ایک چال چلی۔ میں نے تمہارے بابا کو ایک ایسی دوائی دی جو ان کی صحت کو عارضی طور پر خراب کر دیتی، اور میں اس بہانے سے سب کو تم سمیت قائل کر لیتی، لیکن تمہارے بابا کی صحت بگڑتی چلی گئی اور انہیں ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہو گیا، اور میں پریشان ہو گئی۔ تاہم اسی دوران میری خواہش کے مطابق تم دونوں کی شادی ہو گئی۔ جب تمہارے بابا کی صحت بحال ہوئی تو میں مطمئن ہو گئی، لیکن جب انہیں دوبارہ شدید ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ مر گئے تو مجھے احساس ہوا کہ میری لالچ نے میری زندگی برباد کر دی۔ میں نے اپنی ہی زندگی کو آگ لگا دی تھی۔ میں نے اپنے لالچ کی وجہ سے فضا علی شاہ کو اپنی بہو بنایا تھا۔ میں اس کے نام پر بہت سارے تحائف چاہتی تھی، لیکن شاید حورین کی بد دعا نے میرا خوشحال گھر تباہ کر دیا۔ میں معافی بھی نہیں مانگ سکی، لیکن اگر تم لوگ مجھے معاف کر دو تو میری پریشانیاں کم ہو سکتی ہیں۔ میں نے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے فضا علی شاہ کی کم عمری میں بھی غور نہ کیا۔ ہاشم احمد شاہ نے اسے خوفناک حقیقت کو جان کر سکتے میں آ گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں اس کے ساتھ ایسی سنگ دلی کر سکتی ہے، اور صرف اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنے شوہر کو مار ڈالا۔ اسے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ اس حد تک گر سکتی ہے۔ وہ صدمے اور بے یقینی کی حالت میں گر گیا۔ اس کی اپنی ماں کی یہ خوفناک شکل اس کے ناقابل قبول تھی۔ اسے سانس لینا مشکل لگ رہا تھا، وہ بے چین ہو رہا تھا۔ شازیہ بیگم اس کی حالت سے خوف زدہ ہو کر اس کے پاس پہنچی اور اسے پکڑنے کی کوشش کی، اور اسی وقت جیسے ہی ہاشم احمد شاہ کو ہوش آیا اس نے شازیہ بیگم کا ہاتھ بے رحمی سے جھٹک دیا
اور ان سے دور ہو گیا، اور ابھی بھی اس خونی انکشاف پر بھروسہ نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے نفرت کرنا شروع کر دی۔ اس کے لالچ نے اسے اس کے والد کی صحت سے محروم کر دیا۔ اس کے چہرے پر نفرت کی نظر نے شازیہ بیگم کو خوف زدہ کر دیا تھا۔ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا بیٹا بھی کھو دیا ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر ہمت جمع کی اور کہا، ہاشم، میں جانتی ہوں کہ میں نے تمہیں تکلیف دی، میں نے تمہاری خوشی، تمہاری محبت تم سے چھین لی، میری وجہ سے تم اپنے والد کی صحبت سے بھی محروم ہو گئے۔ میں تمہاری مجرم ہوں، مجھے معافی کا ایک موقع دو، مجھ سے ناراض نہ ہو میرے بچے، میرے پاس تمہارے سوا کچھ نہیں بچا، میں جو تم کہو گے وہ کروں گی، میں حورین سے بھی معافی مانگوں گی، بس مجھے نہ چھوڑو۔ ہاشم احمد شاہ نے شازیہ بیگم کے غصے والے لہجے پر درد سے کہا، معافی کس بات کی؟ آپ نے وہی کیا جو آپ نے درست سمجھا، اور اسے صرف اپنی خوشی اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کیا، چاہے اس سے کسی کا دل ٹوٹ جائے، کسی کی جان چلی جائے، کسی کی معصومیت چھین لی جائے اور اسے بڑوں کی زندگی جینے پر مجبور کیا جائے، اور چاہے کسی کی عزت نفس ٹوٹ جائے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کی خواہش پوری ہو گئی، آپ نے اپنے دل کی خواہش پوری کر لی، اور یہ نہ کہیں کہ میں آپ کا بیٹا ہوں۔ مجھے شرم آتی ہے خود کو آپ کا بیٹا کہتے ہوئے۔ آپ اس حد تک گر سکتی ہیں۔ آپ نے نہ صرف میری محبت مجھ سے چھین لی، آپ نے ایک غریب لڑکی کی غربت کا مذاق اڑایا، اسے ذلیل کیا، اسے یہ احساس دلایا کہ ان جیسے لوگوں کے لیے کچھ چاہنا، کچھ خواب دیکھنا جرم ہے۔ آپ نے نہ صرف ایک غریب لڑکی کی آنکھوں سے خواب کو چھین لیے، بلکہ اسے زندہ رہتے ہوئے ذلت کے گڑھے میں دھکیل دیا اور اس کی زندگی کی سانسوں کو مشکل کر دیا۔ آپ نے یہ کیوں کیا؟ آپ نے ایک بار میرے بارے میں کیوں نہیں سوچا؟ ماں، یہ کیسی محبت ہے جس میں اپنے بچوں کی خوشی سے محروم کر دیا جاتا ہے اور جھوٹی خوشی جینے پر مجبور کیا جاتا ہے؟ کیا آپ کو میرے بارے میں پتا تھا میری اصل فطرت کیسی ہے؟ اگر میں ناکام خواہش کے لیے خود کو اور دنیا کو سزا دینا شروع کر دوں تو کیا آپ مجھے روک سکتی ہیں؟ ہاشم احمد شاہ کے دل میں نفرت اور صدمے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس کی ماں شازیہ بیگم، جنہوں نے اس کے والد کی موت کا سبب بنایا، اس کی محبت حورین کو اس سے چھین لیا، اب اس کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھیں۔ فضا علی شاہ بھی ابھی تک اس سارے ڈرامے سے صدمے میں تھیں، خاموشی سے ایک کونے میں کھڑی تھیں۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل تھی۔ وہ نہ تو ہاشم سے نفرت کر سکتی تھی اور نہ ہی اس صورتحال کو مکمل طور پر قبول کر پاتی تھی، لیکن اس کی فطرت میں ایک گہری ہمدردی تھی اور وہ اس خاندان کے ٹوٹنے کا نظارہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ہاشم نے ایک گہری سانس لی اور اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا، لیکن کہیں نہ کہیں اسے اپنی ماں کی تکلیف بھی نظر آ رہی تھی۔ آپ نے جو کیا اسے میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ آپ نہ صرف میرے والد کو مجھ سے چھینا، بلکہ میری خوشی، میری محبت اور اس معصوم لڑکی کی زندگی کو بھی داؤ پر لگا دیا۔ اس نے فضا کی طرف اشارہ کیا، لیکن اگر میں آپ سے نفرت کروں، اگر میں آپ کو سزا دوں تو کیا میرے والد واپس آ جائیں گے؟ کیا میری زندگی واپس مل جائے گی؟ نہیں۔ اس لیے میں آپ کو معاف تو نہیں کر سکتا، لیکن آپ سے رشتہ بھی نہیں توڑ سکتا۔ آپ میری ماں ہیں اور میرے والد کی آخری خواہش تھی کہ یہ خاندان متحد رہے۔ شازیہ بیگم کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی بہہ رہی تھی۔ وہ ہاشم کے پاؤں پکڑنے کو آگے بڑھیں، لیکن ہاشم نے انہیں روک دیا۔ بس اب یہ ڈرامہ ختم کریں۔ اگر آپ واقعی اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہتی ہیں تو حورین کو ڈھونڈیں، اس سے معافی مانگیں، اس کی زندگی کو واپس لوٹائیں جو آپ نے اس سے چھین لی۔ اور فضا، ہاشم نے فضا کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں، میں اسے وہ عزت اور مقام دوں گا جو ایک بیوی کا حق ہے۔ یہ میرا وعدہ ہے، نہ صرف آپ سے بلکہ میرے والد اور میرے چچا سے۔ فضا نے ہاشم کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے اپنی سانس روک لی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہاشم، جو ابھی تک اپنی محبت کے غم میں ڈوبا تھا، اسے اپنی زندگی میں قبول کرنے کو تیار تھا، لیکن اس کے دل میں ایک خوف ابھی بھی موجود تھا۔ کیا ہاشم کبھی اسے سچی محبت کر پائے گا؟ شاہ حویلی میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ شازیہ بیگم نے اپنے بیٹے کی بات مان لی تھی۔ انہوں نے حورین کو ڈھونڈا جو اب ایک چھوٹے سے شہر میں اپنی ماں کے ساتھ رہ رہی تھی۔
شازیہ بیگم نے اس کے سامنے سر جھکایا اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگی۔ حورین جو ایک نرم دل لڑکی تھی، شازیہ بیگم کو معاف کر دیا، لیکن اس نے واضح کر دیا کہ وہ ہاشم کی زندگی میں واپس نہیں آئے گی۔ ہاشم اب فضا کا ہے، میں اس کی خوشی کے درمیان نہیں آؤں گی، بس دعا ہے کہ وہ دونوں خوش رہے۔ حورین کی باتوں نے شازیہ بیگم کے دل پر ایک اور بوجھ ڈال دیا، لیکن اس بار وہ پچھتاوے کی بجائے نیکی کے راستے پر چل پڑیں۔ انہوں نے اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ غریبوں کی مدد کے لیے وقف کر دیا اور ایک خیراتی ادارہ قائم کیا جو یتیم بچیوں کی تعلیم اور شادی کے لیے کام کرتا تھا۔ اس کام میں انہیں ایک عجیب سا سکون ملتا تھا، جیسے وہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر رہی ہوں۔ ہاشم اور فضا کی زندگی آہستہ آہستہ ایک نئے ڈگر پر چل رہی تھی۔ ہاشم نے اپنے وعدے کے مطابق فضا کو اپنی بیوی کے طور پر قبول کیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ حورین سے کبھی مکمل طور پر محبت نہیں کر پائے گا، لیکن فضا کی معصومیت، اس کی ہمدردی اور اس کی چھوٹی چھوٹی کوششوں نے اس کے دل میں ایک نرم گوشہ پیدا کر دیا۔ وہ دونوں رات کو اکثر چھت پر بیٹھ کر باتیں کرتے، جہاں فضا اپنی پڑھائی اور خوابوں کے بارے میں بتاتی اور ہاشم اپنے والد کی یادیں شیئر کرتا۔ ایک رات جب آسمان پر ستارے جگمگا رہے تھے، فضا نے ہاشم سے پوچھا، کیا آپ کبھی مجھ سے سچی محبت کر پائیں گے؟ ہاشم نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے کہا، محبت ایک لمحے میں نہیں ہوتی فضا، یہ وقت کے ساتھ ساتھ بنتی ہے۔ تم نے مجھے ایک بار پھر زندگی سے جوڑا ہے، اگر یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ فضا کی آنکھوں میں آنسو چمک اٹھے، لیکن اس بار یہ خوشی کے آنسو تھے۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی چھوٹی سی دنیا، جو کبھی اسے ایک جیل لگتی تھی، اب اس کا گھر بن چکی تھی۔ شاہ حویلی کے صحن میں ایک چھوٹی سی تقریب ہو رہی تھی۔ فضا نے اپنی میٹرک کی تعلیم مکمل کر لی تھی اور اب وہ کالج میں داخلہ لینے جا رہی تھی۔ ہاشم نے اس کے لیے ایک چھوٹی سی پارٹی کا اہتمام کیا تھا، جس میں حکیم علی شاہ، زرینہ بیگم اور شازیہ بیگم بھی موجود تھی۔ شازیہ بیگم اب پہلے سے زیادہ پرسکون دکھائی دیتی تھی۔ انہوں نے فضا کو گلے لگایا اور کہا، تم نے اس خاندان کو جوڑ رکھا ہے بیٹی، تمہاری وجہ سے ہم سب نے ایک بار پھر جینا سیکھا۔ حکیم علی شاہ نے ہاشم کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، تمہارے والد کو تم پر فخر ہوتا بیٹا۔ ہاشم نے گہری سانس لی اور آسمان کی طرف دیکھا، جیسے وہ اپنے والد سے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ فضا نے سب کی طرف دیکھا اور مسکرائی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی کامل نہیں تھی، لیکن یہ اس کی تھی، اس کے خواب، اس کی محبت اور اس کا خاندان، اور اس میں اسی کی خوشی تھی۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو بھی لائک کیجیے گا اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ نیو اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ شکریہ۔